بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ہر دکھ تکلیف پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی ہر طرح کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ہر بیماری سے صحت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی میرا جو آج کا وظیفہ ہے وہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کسی بھی قسم کی مشکلات کے لیے، پریشانی کے لیے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، عزت کے لیے، ہر مشکل کو آسان کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز میرے جو بھی بہن بھائی پریشان ہیں، مصیبت میں مبتلا ہیں، قرض میں مبتلا ہیں، کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، وہ اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ العزیز ان کی ہر پریشانی دور ہوگی۔ رزق، دولت، کاروباری بندش، ساری جو بھی مشکلات ہیں وہ آسان ہوگی، کاروباری بندش دور ہوگی، رزق میں جو کمی ہے وہ ختم ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ گھر میں رزق ہے لیکن برکت نہیں ہے، تنگ دستی ہے، کاروباری بندش ہے، کاروبار چلتا ہے لیکن پیسے کی سمجھ نہیں آتی، رزق میں برکت نہیں ہے، پیسے میں برکت نہیں ہے، گھر میں مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیف ہے، پریشانی ہے، جو بھی مشکلات ہیں انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ جی میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو مال میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، خوشیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کو ہر مشکلات سے دور فرمائے، ہر پریشانی سے بچائے۔ میرے جو بھی مسلمان بہن بھائی قرض میں مبتلا ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں قرض سے نجات حاصل کرنے میں ان کی اپنے غیبی خزانوں میں سے مدد فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو بھی مشکل ہوگی اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے، اس عمل کو کرنے کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں وہ اس وظیفے کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی مشکلات پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں اتنا رزق آئے گا کہ آپ خود دیکھیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات گھر میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے، اللہ رب العزت کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور وہ اپنے مانگنے والے بندے کو جو بھی اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کرتا ہے، مشکل میں بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، بھوک میں بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، مصیبت میں بھی، تو بالکل بھی اللہ رب العزت اس بندے کو خالی نہیں لٹاتا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اپنے خزانوں میں سے اتنی مدد فرمائیں گے کہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی تمام پریشانیاں کیسے دور ہو جائیں گی۔ اگر کوئی بھی میرا مسلمان بہن بھائی مصیبت میں ہے، مشکلات میں ہے، تو وہ یہ تسبیح کو پڑھے، انشاءاللہ العزیز اس تسبیح کو پڑھنے کی برکت سے ان کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ جو بھی پریشانی ہے، مصیبت ہے، انشاءاللہ العزیز دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ تو لازمی اس وظیفے کو کیجئے گا، اس عمل کو کیجئے گا، تو آپ خود دیکھیے گا کہ اس کا فائدہ آپ کو کیسے حاصل ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ جی نماز کی پابندی لازمی کیجئے گا، کیونکہ فرض نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ہمیشہ اپنے لیے دعا کیا کریں۔ کوئی بھی عبادت ہے ہم اگر کریں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، تو ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ رزق حلال کھائیں، رزق حلال کمائیں، جھوٹ سے بچیں،
چوری سے بچیں، غیبت سے بچیں، حسد سے بچیں، کسی بھی دوسرے کو خوش دیکھ کے اس کی خوشی میں خوش ہو جائیں، کسی کو مصیبت میں پریشانی میں دیکھیں تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس کی مصیبت پریشانی کو ختم کر دیں۔ جب ہم یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا ہوں گی۔ میرے جو بھی مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں کہ ہم کاروبار شروع کرتے ہیں لیکن کاروباری بندش ہے، رکاوٹ ہے، یا میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں کہ ہمیں کہیں سے کاروبار نہیں ملتا، کہیں سے روزی کا جو بھی سبب ہے نہیں بنتا، تو انشاءاللہ العزیز وہ اس تسبیح کو روٹین سے کریں، انشاءاللہ العزیز بہت اچھا ان کے لیے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں سے اس کے لیے بہت اچھا سبب پیدا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز ان کو رزق کی کمی نہیں آئے گی، ان کے گھر میں تنگ دستی نہیں آئے گی، ان کے گھر میں پریشانی نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی، جو بھی مصیبت ہوگی پریشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز، جو بھی رزق میں تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنے کا ٹائم میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ نے اس وظیفے کو اس طرح کرنا ہے کہ آپ یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد بھی کر سکتے ہیں، وہاں ہی جائے نماز پہ بیٹھ کے۔ اگر آپ یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد کرنا چاہیں تب کر سکتے ہیں، اگر آپ یہ وظیفہ رات کو سوتے وقت اپنے بستر میں کریں گے تو پھر بھی یہ انشاءاللہ العزیز فائدہ دے گا، لیکن اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو باوضو ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اگر تو آپ نے عشاء کی نماز ادا کر کے یہ وظیفہ کیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے بستر میں یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ کو اچھے سے پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ آپ باوضو ہو کے بیٹھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور وظیفہ کر کے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ خود دیکھیں گے کہ یہ وظیفہ کرنے کی برکت سے رات جیسے ہی آپ وظیفہ کر کے سوئیں گے انشاءاللہ العزیز کیسے آپ کی مشکلات حل ہوں گی، کیسے آپ کے کاروبار میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو اس طرح آپ نے کرنا ہے کہ باوضو ہو کے آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کے آپ نے اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے درود ابراہیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر لازمی۔ تو درود پاک آپ نے ایسے پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے ایسے درود ابراہیم اول و آخر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ نے 41 مرتبہ یہ تسبیح کرنی ہے، یا فتاح یا وہاب یا رزاق یا معز۔ اس تسبیح کو ٹوٹل آپ نے اللہ رب العزت کے چاروں نام ایک تسبیح کے دانے میں گنتی کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو، اس تسبیح کو کرنے کی برکت سے آپ کو مشکلات سے نجات ملے گی، آپ کی رزق کی پریشانی ہے وہ ختم ہوگی۔ آپ انشاءاللہ العزیز کسی بھی مشکل میں مصیبت میں پھنس چکے ہیں تو یہ تسبیح آپ اس نیت سے بھی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ رزق، دولت، عزت کے لیے بہت ہی فضیلت والی تسبیح ہے۔ آپ نے 41 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے، یا فتاح یا وہاب یا رزاق یا معز۔ آپ نے اس ٹوٹل 4 اللہ رب العزت کے نام کو ایک تسبیح میں گن کے آپ نے 41 مرتبہ آپ نے تسبیح مکمل کرنی ہے۔ آخر میں آپ نے درود ابراہیم پڑھ کے تو آپ نے اگر تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ تسبیح کی ہے تو آپ نے ادھر بیٹھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے اپنے لیے دعا کرنی ہے، جو آپ کو مشکل ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے، جو مصیبت ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے، جو بھی پریشانی ہے دعا کرنی ہے، رزق میں تنگی ہے تو دعا کرنی ہے۔ اگر تو یہ تسبیح آپ نے باوضو ہو کے اپنے بستر میں کی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، لیٹ کے آپ نے ایسے ہی اپنے دل میں ساری دعائیں رکھنی ہے، اللہ رب العزت سے اپنی تمام
تمام حاجتیں بیان کرتے رہنا ہے، اپنی تمام دعائیں جو ہیں وہ قبول کروانی ہیں، اللہ رب العزت سے اپنی دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ دل میں جب آپ کے ہر طرح کی دعا ہوگی تو انشاءاللہ العزیز جب اللہ رب العزت کا نام پکارتے پکارتے آپ سو جائیں گے، اللہ رب العزت سے مانگتے آپ سو جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز صبح اٹھتے ہی آپ کو اس وظیفے کا رزلٹ نظر آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو اپنا کرنے کا معمول بنائیں گے، خاص طور پہ جب بھی آپ مشکلات میں ہوئے، مصیبت میں ہوئے، تنگ دستی میں ہوئے، کوئی بھی پریشانی میں ہوئے تو آپ یہ وظیفہ لازمی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ جی میری ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا، کمنٹ کر دیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر مشکل سے دور رکھے، ہر پریشانی سے دور رکھے۔ اللہ رب العزت رزق، دولت اور عزت سے آپ کو نوازے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔